and subscribe to. ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ نے مسلمان کے گھر پر ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے مسلمان بنایا ہے. اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، جو ایک بہت بڑی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ایمان کی جو دولت اللہ نے عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا ہے. ہم ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے اور نام ہمارا محمد فلاں عبداللہ عبدالرحمن نام رکھا گیا اور ہم لوگ مسلمان بن گئے. لیکن صحیح معنی میں ہمیں اسلام کا مطلب کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے پڑھ کے اور اسلام کی تحقیق کر کے اسلام کو اپنایا ہے. آپ ان سے پوچھئے اسلام کی کیا قدر ہے ان کے دلوں کے اندر. کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی خبر ایسی نہیں آتی، کوئی ایسی نیوز ہمیں نہیں سننے کو ملتی کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر کے وہ فلاں صاحب ایمان لے آئے ہوں. وجہ کیا ہے؟ مسلمان خود ایمان کو اور اسلام کو نہیں سمجھتا ہے کہ کیا ہے اسلام ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں لوگ جو ہے بہت زیادہ داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں لوگ جو ہے اپنے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ درد ہو رہا ہے. لیکن اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خود مسلمان اسلام کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ چین کی نیند سوئیں گے. کیا معنی اسلام کے؟ کسے کہتے ہیں اسلام؟ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز اسلام کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پوچھتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول؟ حضور فرماتے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے بنیادی چیز، فنڈامنٹل، ایک دم بنیادی چیز، اور اسی کو میں کہوں کہ بنیادی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بتایا کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کے بھیجے ہوئے جو ہے پیغمبر ہیں. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دو. دل سے اس بات کا اقرار کرنا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. جب ہم نے یہ مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اب جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے کرنا ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو لبرل بن کر نہیں گزارنی ہے، آزادی کے ساتھ میں ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے. جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ محتاج ہے اللہ کا، محتاج ساری دنیا ہے. جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کو کلمے کے ان تقاضوں کو پورا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. جب ہم نے یہ دل سے مان لیا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب ہماری زندگی کا مطمع نظر اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پوری دنیا کا نظام چلانے والا، اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا ہے. اس لیے جب سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مطمع نظر اسی کو بنائیں. یہی بنیادی عقیدہ ہے، اسی کو توحید کہا